ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرماوے۔ تو بیٹا ہم آتے ہیں، ہم پڑھ رہے تھے الدرس الخامس، الف ہمارا مکمل ہوا، سورۃ الاحزاب الدرس الخامس پہ آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ لیسن جو ہے آیت نمبر 35 سے 40 تک ہے، اور اس کی آج ہم چند آیات پڑھتے ہیں، جن میں سے آیت نمبر 35 کی طرف پہلے ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 35 کا مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کریں گے، پھر آیت نمبر 36 کی طرف آئیں گے، دونوں کا مفہوم اور مطلب الگ الگ ہے۔ ہم آتے ہیں آیت نمبر 35 کی طرف۔ آیت نمبر 35 میں آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس کا ایک شان نزول ہے مختصر سا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کا واضح طور پر قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والے مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو مخاطب نہیں کیا۔ اگر حکم دیا نماز کا تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہاں پر بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ایسے، حج میں بھی ایسے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا تذکرہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قدردانی فرمائی، جبکہ یہ اصول ہے کہ جہاں پر ایمان والے عورت جو ہے، عورت ایک پردے کی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے عورت کو چھپا کر ہی رکھا ہے، اگرچہ وہ حکم مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں یہ آیت نمبر 35 نازل کر کے، یعنی جس میں مسلمان مرد عورتوں، یعنی مرد اور عورتوں کو دونوں کا تذکرہ کر دیا، تو یہ بھی اللہ کا فضل تھا کہ انہوں نے ایک بات کی اور اللہ نے اپنی رحمت کر کے ان کا مستقل وہاں ذکر کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پر اس آیت کے اندر چند ایک مومن، ایک مسلمان کی چند خصلتیں، چند اوصاف بیان کیے ہیں، جن کا بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اس میں سے پہلا جو وصف بیان کیا گیا کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ سرخم تسلیم کر دینا، یعنی اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکا دینا، اور اسلام اور ایک انسان وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان کہتا ہے اقرار باللسان، جو زبان سے اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مسلمان ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو تصدیق بالقلب، یعنی دل سے اس بات کو مانتا ہے، یعنی اپنی عملی زندگی میں لے آتا ہے، تو یہ مومن کہلاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قانتین قانتات، یعنی فرما بردار، یعنی یہاں پر بھی فرما برداری یہی ہے کہ اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں گزار دینا، یہ انسان کی فرما برداری ہے۔ صادقین، وصف اللہ تعالیٰ نے خوبی ذکر کر دیا کہ سچ بولنا یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے، جیسے ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مسلمان جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھی ایک مسلمان، ایک مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس نے عرض کی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس لیے یہ سچائی کا وصف ہم مردوں اور عورتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ پھر آگے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی زندگی دو چیزوں کا نام ہے، صبر اور شکر۔ اللہ دے تو اس پر شکر ادا کرو، جو دیا ہے اس پر بھی شکر ادا کرو، جو نہیں دیا، جو نہیں مل رہا
اس پر صبر کرو، اس پر واہ ویلا نہیں کرو، لیکن اپنی کوشش اور اللہ سے مانگنا یہ دونوں باقی رکھو۔ اللہ حکیم ہے، حکمت کا تقاضا ہوا تو ضرور عطا فرمائیں گے۔ خاشعین ڈرنے والے، ڈرنے سے مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا، مطلب کہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس غلطی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر غلطی ہو بشری تقاضے سے تو اللہ بس سے معافی مانگے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں بارکاہ کو فرما دیا کہ کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم جو خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ خطا کرنا ہماری فطرت ہے تو معافی مانگنا بھی ہماری فطرت ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنا، یہ ڈرنا۔ متصدقین، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے اپنے مال میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرنا، یہ شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ بندہ ایک تو کہتا ہے نا الحمدللہ، یہ زبان کا شکر ہے، اور ایک اس مال میں سے اٹھایا اور دوسروں کو دے دیا، یہ عملی شکر ہے۔ صائمین، روزہ رکھنے والے، یہ بھی صبر میں شامل ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے ایک عمل روزہ بھی ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ اللہ کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ بھی صبر میں شامل ہے کہ انسان کی خواہشات اللہ نے جائز طریقے سے پورا کرنے کا جب راستے اور ذرائع رکھے ہیں تو غلط طریقے سے اگر وہ پوری کرے گا تو اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو کہ مجھے بلکہ اس پر ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کون تھیں؟ ایک فرمایا جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور نمبر دو جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرم کا، تو جو ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا اللہ نبی سے وعدہ کر لے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری عمل کی زندگی نہیں ہے، اللہ عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے لوگ، پھر آگے اللہ نے ان کا انعام بتا دیا کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی رکھی ہے۔ اس کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور یہ جو اوصاف ہیں اوصاف کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 36 نکالیں گے، درس الخامس پیجز ہے سورۃ الاحزاب، صفحہ نمبر 36 آیت نمبر 35 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ بے شک المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین، اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، مغفرۃ و اجرا عظیما، بخشش اور بڑا اجر۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگلی جو آیت ہے آپ کو یاد ہوگا سورۃ انفال میں ہم نے پڑھا، سورۃ احزاب کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارث۔ تو زید بن حارثہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا، تو آپ جب یہ جوان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش میں ایک عورت تھی زینب بنت جاحش، جن کا بعد میں اور آگے مزید تذکرہ آ رہا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام نکاح بھیجا۔ زینب بنت جہش اور اس کے بھائی نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا ہے، تو انہوں نے ہاں کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک ہے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغام نکاح بھیجا تھا اپنے بیٹے منہ بولے بیٹے زید کے لیے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ پیغام نکاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے بھیجا ہے، تو پھر وہ اس سے ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں بھی، اب جو فیصلہ ہو گیا اسی فیصلے کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا وَمَا كَانَ، اور حق نہیں ہے لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور عورت کو، کسی مومن اور مرد اور عورت کو حق نہیں ہے کس بات، کب اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے، کس چیز کا حق نہیں ہے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو، یعنی جب اللہ نے فیصلہ کر دیا اب اسی فیصلے کو فالو کرنا ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ بیٹا اس کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ السلام علیکم۔